اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی من النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان امام، دوسری مجلس ہے اصحاب امیر المومنین پر۔ کل جناب سلمان کا ذکر ہوا اور جس حدیث کی میں نے تلاوت کی، یہ میرے مولا کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی من النار، کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ایک خلا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ عجیب میرے مولا کی شان کی حدیث ہے رسول کی۔ اور فمن فے کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پہ، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، جو داخل ہو جائے، فمن دخل حسنی۔ عربی میں جب بھی فے استعمال ہوتا دو سینٹنسز کے بیچ میں یا دو لفظ کے بیچ میں، تو اس کا مطلب ہوتا فوراً، بلا فصل۔ جیسے کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا۔ جیسے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ بیچ میں کوئی دیوار نہیں، کوئی گیپ نہیں۔ فے جب بھی استعمال ہوگا عربی میں، دو ورڈز کے بیچ میں ہو یا دو سینٹنسز کے بیچ میں، تو وہ دونوں سینٹنسز کو ملاتا ہے، بیچ کے دیواریں ٹوٹ جاتی۔ یہاں پہ بھی اللہ کے رسول یہی کہہ رہا کہ مولا علی کا یہ ولایت جو ہے وہ ایک خلا ہے، ایک فورٹ ہے، جو اس میں فوراً داخل ہو جائے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس حدیث کو، یہ جو حدیث ہمارے پاس آئی، یہ آج جس صحابی امیر المومنین کا ذکر ہونے والا ہے ان کے ذریعے ہمارے پاس آئی، انہیں جناب ابو ذر الغفاری۔ ابو ذر یہ مولا کا وہ چاہنے والا تھا، لیکن میں جو عام واقعات ہیں، جیسے میں نے کل بھی مجلس میں پڑھا کہ سلمان کے جو عام واقعات ہیں وہ میں نے نہیں پڑھے، اسی طرح آج بھی ابو ذر کے وہ واقعات پڑھوں گا، وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ولادت، ان کے والدین، ان کا کنٹریبیوشن، ان کا حصہ، انہوں نے کیا کیا۔ لیکن پھر کہہ رہا کہ یہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، مجھے 1 گھنٹے میں مجلس ختم کرنا ہے، 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سکیچ ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سید مرتضیٰ علم الہدا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 125 اللہ کے رسول کے اصحاب تھے، 125 اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین، جو بھی آپ سمجھیں، 1,25,000 تھے۔ لیکن اصحاب کس کو کہتے تھے؟ اصحاب اس کو کہتے ہیں، صحابی رسول ہو اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ رسول کی زیارت کرے اور ایمان لائے اور رسول کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ختم ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ لیکن اگر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے رسول کو دیکھا، رسول کی محفل میں بیٹھے، لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایمان سے ہٹ گئے، تو پھر وہ صحابی نہیں ہوتے۔ تو سید مرتضیٰ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ ہم صحابی رسول کو نہیں مانتے، اصحاب رسول ہم نہیں مانتے، ہم وہی اصحاب کو مانتے کہ جس کو رسول نے کے ساتھ جیسے تھے، رسول کے بعد بھی وہ ویسی رہے، ایمان کے ساتھ۔ جو ایمان کے ساتھ مرے گا وہ صحابی رسول ہے، جو بیٹھ کر اٹھ کے چلا جائے وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو صحابی رسول یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی عزت ہے اللہ کے رسول کا صحابی بننا۔ سب کو نہیں ملا یہ موقع،
لیکن صحابی وہی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ مرے. اس لیے کہ کئی ایسے واقعات، جیسا ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، بیٹا رسول کی زیارت کی لیکن وہ ایمان پہ نہیں تھا. تو صرف زیارت کرنا ایمان کی دلیل نہیں ہے، ساتھ رہنا اور آخری دم تک ایمان پہ رہنا. اس لیے کہ کئی ایسے ہیں کہ جو رسول کی آنکھ بند ہوئی تو آپ کو عجیب لگے گا. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے محمد والے محمد کہ رسول کی وفات کے بعد صرف چند باقی رہ گئے تھے، ادروائز پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا. آپ کو معلوم مرتد ایک دفعہ ایمان لا کر ایمان سے ہٹنا. یہی تو جملہ مولا علی نے احد میں کہا تھا کہ جب رسول نے پوچھا تھا کہ یا علی سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے، تو مولا نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا. تو یہ بتایا کہ جو گیا وہ کفر کی طرف گیا. اس لیے کہ تو رسول کے لیے یہ نہیں ہے، رسول کے لیے کہ جتنے اصحاب ہیں ہم اسی اصحاب کا مانتے. سید مرتضیٰ اتنا بڑا ہمارا مرجع علم الہدا 400 ہجری کے، انہی کے بھائی سید رضی ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا. اور سید مرتضیٰ اور سید رضی یہ وہی دو بھائی ہیں کہ جو شیخ مفید کے شاگرد ہیں، اور انہی کو بچپنے میں شہزادی کونین نے انہی دونوں بچوں کو کے لیے امام حسن اور امام حسین کی شبیہ بنا کر شیخ مفید کے پاس پہنچا تھا. اتنی بڑی ہستی. آج بھی اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کاظمین میں جیسے اب حرم سے باہر آتے سید مرتضیٰ کا روضہ پہلے ملتا، اس کے بعد سید رضی، اور ان کو مولا علی نے علم الہدا کہا ہے. علم الہدا اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کا علم، یعنی علی جس کو بولے وہ ہدایت کا علم، وہ کیا پرسنالٹی ہوگی. ان کے مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خالہ امیر المومنین علم الہدا سید مرتضیٰ، یہ موسوی سید تھے. بہرحال تو انہوں وہ یہ روایت کرتے کہ اصحاب بہت ہیں، لیکن اس کے بعد کہا کہ 15 ایسے اصحاب ہیں رسول کے، رسول اور مولا کے دونوں کامن اصحاب ہیں جو بعد میں رسول کے ساتھ، پہلے رسول کے ساتھ تھے پھر مولا کے ساتھ ہو. 15 ایسے کہ جس میں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے بعد ایمان کو نہیں چھوڑا. ایک لمحے کے لیے. دوستو بہت بڑی بات ہے، ایمان کا رکھنا، ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشہور آج کے زمانے کے لیے کہ صبح سے شام تک تم آگ کا انگارہ لے کے دن بھر ٹھہر سکتے اپنے ہاتھ میں، ایمان کو نہیں بچا سکتے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے. ایمان کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو کہ ایمان جو چاہے جس کو چاہے مل جائے، جیسا چاہے مل جائے. نو، ایمان از سو امپورٹنٹ کہ ساری آپ کے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس ایمان پر ہیں. ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے زندگی میں. اور آخری زمانے کے لیے کہا گیا کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان صبح سے شام تک آگ کا انگارہ، جو امپاسبل ہے ظاہری طور پہ، ناممکن ہے، ہم ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتے آگ کا انگارہ لے کے فائر بال، لیکن رسول کہہ رہا وہ پاسبل ہوگا. اور آخری زمانے میں ایمان کا بچانا سب سے زیادہ مشکل ہے. تو شیخ سید مرتضیٰ کہتے کہ ایمان پہ جو رہا وہ صرف 15 تھے، 13 یا 15. اس میں کہا آپ سب سے پہلے سلمان تھا. کل میں نے کچھ فہرست سنائی تھی آپ کو، آج وہ فہرست سنا نہیں رہا. دوسرے نمبر پہ ابو ذر ہے ایمان کے 9 درجے پر. اچھا ابو ذر تیسرے یا چوتھے انسان ہے اسلام آنے کے بعد ایمان کو ایکسپٹ کرنا، رسول کو ایکسپٹ کرنا، انہیں مسلمان بننا. چوتھے یا تیسرے. اہل بیت کو چھوڑ دو، خاندان رسول کو چھوڑ دو. جیسا بی بی خدیجہ الکبریٰ خاندان رسول کی تھی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ تو ایمان پہ تھی، شروع سے ایمان پہ. نبی عیسیٰ اور جناب ابراہیم کے شریعت پہ، جناب ابراہیم کی شریعت پہ وہ عمل کر رہی تھی. بہرحال خاندان کی بات نہیں کر رہا میں، غیروں کی بات کر. چوتھے مسلمان ہیں ابو ذر. اب واقعہ آئے گا کہ کیسے وہ مسلمان بنے. اور یہ اس زمانے میں سب بت پرست تھے، پورے لوگ بت پرست. ایون ان کے گھر والے، ابو ذر کے گھر والے بھی بت پرست. جیسا کل آپ نے سنا جناب سلمان کے گھر والے آگ کی پوجا کرتے تھے. تو اسی طرح تو کہا کہ ابو ذر کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد. کل میں نے کہا تھا، پھر آج وہ ایک جملہ ریپیٹ کر رہا. اللہ کا رسول نے کہا تھا کہ 4 آدمی ایسے کہ جس کی جنت انتظار کر رہی، جس میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، عمار یاسر ہے اور مقداد ابن اسود ہے. اس کے بعد رسول کا عجیب جملہ ابو ذر کے لیے کہا کہ ابو ذر وہ ہے کہ جس کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں کے فرشتوں میں. کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ زمین سے زیادہ آسمان کے فرشتوں میں ابو ذر کی شہرت ہے.
اس کے بعد کہا کہ ابو ذر، اب سوچو کہ ابو ذر کو رسول نہیں، رسول کی حدیث. اچھا یہ حدیث میں اس لیے تیز پڑھ رہا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور میٹیریل ابو ذر کا ایک مجلس کا نہیں ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک مجلس کا میٹیریل نہیں ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک ایک مولا کے صحابی کے اوپر 5 یا ایک اشرا پڑھ سکتے، اتنا میٹیریل ہے ان کے اوپر. دیکھیں جو واقعات آپ سنتے ہیں وہ واقعات تو آپ بچپنے سے سن رہے، لیکن دوسری طریقے سے دیکھو کہ ابو ذر نے کام کیا کیا، سلمان نے کام کیا کیا. اصل چیز وہ ہے. میں سٹوریز نہیں سناؤں گا، یہ مت سمجھو کہ میں کوئی سٹوری سنا رہا. میرا مقصد ہی یہ ہے اصحاب امیر المومنین کا لینا، اس لیے کہ آج کے جو حالات ہے، آج کا جو یہ پیریڈ ہے، یہ اتنا خطرناک پیریڈ. آپ کے سامنے کئی آرگنائزیشنز، کئی دشمن آ گئے. ISS آپ کے سامنے ہے، یہ طالبان آپ کے سامنے، ہزاروں طریقے سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے. ایسے موقع پر ان اصحاب کی سیرت کو، ان اصحاب کی زندگی کو، ان کے ریولیوشن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا لازم ہے، ورنہ یاد رکھو ایمان رخصت ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ لوگ جیسے آخری لمحے تک مستحکم تھے ایمان پہ، اپنے ایمان پہ لاسٹ مومنٹ تک ثابت قدم تھے، اسی طرح ہم کو بھی اسی انداز سے رہنا ہے جیسا یہ مولا کے چاہنے والے تھے. یہ لوگ زبان کی نوک سے علی علی نہیں کہتے تھے، انہوں نے عمل کر کے بتایا. اور ایسے ماحول میں ابو ذر کی اگر آپ زندگی دیکھیں، ابو ذر کو کوئی واک تھرو نہیں تھا، ابو ذر کو کوئی آرام نہیں تھا. ابو ذر وہ شخصیت ہے کہ جن کے اوپر وہ ظلم ہوا، یقین نہیں آئے گا کہ آخری 1 سال تک پتے اور گھاس کھا کے اس شخص نے زندگی گزاری ہے. ربضہ آج بھی مدینے سے 5 یا 10 کلومیٹر پہ وہ صحرا ہے، وہ ڈیزرٹ. ربضہ ایسا وہ جنگل تھا اس زمانے میں کہ لوگ پناہ مانگتے تھے وہاں جانے کے لیے. ایسی جگہ پہ ابو ذر نے 1 سال زندگی گزاری. آج بھی الحمدللہ میرے پاس وہ ان کی قبر مبارک کا CD ہے. میں گیا نہیں زیارت کو، جب میں مدینے میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں تو وہاں کے لوکلز کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے CD لی. لیکن وہی ہے کہ جب آخر میں بتاؤں گا کہ ربضہ کیا چیز ہے اور کیسے گزاری. بہرحال تو ابو ذر کے میں صرف اس لیے یہ واقعات پڑھ رہا ان کی زندگی کے، ایک ایک مولا کے صحابی کے، کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں سٹوریز نہیں سنا رہا، میں بیداری کے لیے یہ واقعات پڑھ رہا کہ ابو ذر نے جو کام کیا. آپ سنو، ابو ذر کی ولادت یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چھوٹا سا خریا تھا. مکے اور مدینہ کے درمیان ایک چھوٹا سا ویلیج تھا، وہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا. ان کا نام ہے جندم ابن جنادہ. ان کا پہلے نام جندم تھا، بعد ان کے باپ کا نام جنید تھا، ان کی ماں کا نام رملہ تھا، رملہ، اور ان کا نام تو جندم تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول نے ان کا نام عبداللہ رکھا. ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے یہ نام رسول کا رکھا ہوا اتنا پسند. اور ان کی ابو ذر جو ہے یہ ان کی کنیت ہے. ذر ان کے بیٹے کا نام ہے. یہ فارسی کا ذر نہیں، یہ عربی کا ذر ہے. فارسی کا ذر پیسے کو، مال کو، سونے کو کہتے ہیں. عربی کا جو ذر ہے ابو ذر، انہوں نے بیٹے کا جو نام رکھا. ذر کے معنی خوشبو، روشنی، انہوں نے یہ ہے ذر کے معنی، عربی کے ذر کے. اور فارسی کے ذر کے معنی مال، پیسہ، سونا، چاندی. وہ بہرحال اس پہ بحث میں نہیں جا رہا میں. تو ابو ذر کا نام ایکچوئل جندم تھا، ان کے والد جنید، ان کے ماں کا نام رملہ، اور رسول نے ان کا نام عبداللہ رکھا. اور عرب میں آپ جانتے کہ کنیت سے پہچانا جاتا ہے. عرب میں عزت اسی کی ہے کہ جس کی کنیت ہے. جیسا ہمیشہ لوگ کنیت سے پہچانتے تھے، یا بیٹی ہوگی تو کہیں گے، بیٹا ہوگا تو ابن کہیں گے. ابو الحسن، یعنی حسن کا باپ. ابو ذر، ذر کے باپ تھے. تو ان کی کنیت یہ ہے. ان کی ولادت ہوئی مکے اور مدینے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں. غفاری، ہم ایکچوئل جو قبیلہ تھا وہ غفاری قبیلہ تھا. ابو ذر الغفار کہتے. اور یہ قبیلہ، یہ جو ٹرائب ہے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان کے پورے قبیلے کا پیشہ، یہ قریش کا ایک برانچ ہے. یہ لوگ مکے کے رہنے والے نہیں، یہ مدینے کے رہنے والے نہیں، بیچ میں. اچھا، مکہ اور مدینہ جو ہے، مکہ اس زمانے کا سب سے بڑا بزنس سینٹر تھا، اس لیے کہ یمن سے جو قافلے آتے تھے وہ بھی مکے میں آتے تھے، اور جو شام سے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے، بزنس کاروانز جس کو آپ بولیں گے، تجارتی قافلے. تو مال لوگ سیریا سے لے کے مکہ آتے تھے، مکے سے بھی یمن جاتا تھا، اور یمن والے مکہ آتے تھے، مکے سے پھر شام جاتا تھا.
تو یہ بہت بڑا بزنس ہب تھا مکہ، بہت بڑا بزنس ہب تھا کہ دونوں کو کنیکٹ کر رہا تھا. اور مکے سے ان کا جو بھی تجارتی قافلے جاتے تھے وہ ان کے قبیلے کے سامنے سے جاتے تھے. ان کے قبیلہ جہاں رہتا تھا، ان کا ٹرائب، وہاں سے یہ قافلے جاتے تھے. تو ان کا قبیلہ جو تھا، ان کا پیشہ کیا تھا؟ لوٹنا قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو لوٹنا، مارنا اور مال کو غصب کر لینا. پوری زندگی ابوذر نے نہیں کیا، اس لیے کہ ابوذر کے بارے میں تو اللہ کے رسول کا وہ عجیب جملہ ہے، انہیں وہ جملہ خود ایمان ابوذر بتاتا ہے کہ زمین پہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا. یہ ڈیٹیلز میں اس لیے بتا رہا کہ وی شوڈ نو، ہماری قوم، اس لیے کہ ان کا ذکر ہم نہیں سنتے، ہم ایک دو پوائنٹ سنتے پورے اصحاب کے. موقع ملے گا تو میں پورے 13 مجلسیں ایک ایک اصحاب رسول پہ پڑھوں گا، اصحاب امیر المومنین اور اصحاب رسول. ہم کو جاننا چاہیے اس لیے کہ ان کا احسان شیعت کے اوپر. کل کا جملہ یاد رکھو، میرا جملہ نہیں، میرے معصوم امام کا جملہ. کتنا بڑا جملہ! معصوم امام کہتے کہ اگر یہ چاہنے والے ہم کو نہیں ملتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتی. دوستو آج سننا بہت آسان ہے، آج ہر طرف شیعت ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور بڑھائے. صرف امیجن کریں، سوچیں، رسول کی وفات ہوئی، مدینے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی علی کو سلام کرنے والا نہیں تھا. میں نہیں بولتا زیادہ، شہزادوں کو کوئی سلام پیار کرنے والا نہیں تھا. وہ حالات تھے، حکومت اتنی سخت تھی. ایسے حالات میں کوئی شیعہ تھا؟ آپ خود انصاف سے بولو کہ مدینہ کوئی شیعہ تھا اس وقت؟ سب مرتد ہو گئے. کہ جس شہر میں مولا کی شادی ہوئی، جس شہر میں بچے پیدا ہوئے، جس شہر میں در فاطمہ پہ رسول نے 3 سال تک مسلسل سلام کیا، اگر اس دروازے پہ آگ لگی تو مدینے کا ایک آدمی آگے بڑھ کر ریزسٹ نہیں کر رہا، ایک آدمی پروٹیسٹ نہیں کر رہا. یہ تو حالات تھے. ایسے حالات میں ایمان کا بچانا یہ ابوذر یا سلمان ہی کا کام تھا. تو ہمارے معصوم کا جملہ کہ احسان ہے ان کا، ان لوگوں کا احسان ہے، انہوں نے ہم کو ایسے وقت میں ہماری مدد کی. ہم سوچ نہیں سکتے. آج تو ہمارے لیے گرانٹیڈ ہے ہر چیز فری ہے، ہم کو تو کچھ ہے ہی نہیں. اب سوچو کیسے موقع پر ولایت علی کو سنبھالا انہوں نے. ان کے اتنا رسول کا یہ جملہ کہ اس سے زیادہ آنیسٹ آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ ایماندار آدمی نہیں، اس سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں. ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ علی والا صرف سچ بولتا ہے. بہت امپورٹنٹ جملہ تھا، سچ. ہماری پہچان آنیسٹی ہے، ہماری پہچان ایمانداری ہے. ایسے موقع، اچھا ایماندار ہوتا، ہر انسان ہی ایماندار ہوتا، لیکن ایمانداری کے ساتھ ڈپلومیسی کا انتظام کر لیتے. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھا سب مجمع؟ ایمانداری کے ساتھ ہم ڈپلومیسی کرتے. میں ہوں، آپ ہیں ایماندار، لیکن موقع کے ساتھ ڈپلومیسی، ارے ہم اس سے تعلقات کیوں خراب کر لیں، ان سے ہم کیوں بگاڑ لیں. ہوں ایماندار. ابوذر اس ٹائپ کا نہیں تھا. یہ وہی ابوذر ہے کہ جس نے پہلے دن سے حکومتوں کو ہلا دیا، انقلاب کو برپا کیا. آگے چل کے سننا آپ کہ کیا پرسنالٹی تھی. سب سے پہلے اس بیماری کو چھوڑو، ابوذر کی اگر مجلس سن رہے تو اس بیماری کو چھوڑو جو ڈپلومیسی کی بیماری ہماری زندگیوں میں آ گئی. ادروائز آپ نہ مولا کو خوش کر سکتے، نہ ولایت علی ویسے آ سکتے اگر ڈپلومیسی ہمارے خاندان میں، ہماری لائف میں رہے گی. مجھے ڈپلومیسی میں زیادہ بولنا نہیں ہے. ابوذر کی زندگی آپ سوچو، پیدا ہوئے ایک ایسے قبیلے میں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ شروع سے یہ کسی بت کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا. اچھا، جو مکے کے اندر سٹیچوز تھے، بت تھے، لات تھا، منات تھا، حبل تھا، یہ بڑے بڑے بت تھے. 313 جو بت تھے اس کے اندر، کعبے کے اندر، اس میں لات، منات، یہ جو قبیلہ تھا یہ منات کو ماننے والا قبیلہ تھا، بہت بڑا بت تھا. اچھا، منات کعبے کے اندر نہیں تھا، مکے اور مدینے کے درمیان ان کے گاؤں سے، ان کے خریے سے ایک 50 کلومیٹر، انہیں 2 دن کے سفر کے اوپر ایک بہت بڑا ٹیمپل تھا، بہت بڑا مندر تھا. وہاں منات رہتا تھا اور کئی اس ایریے کے قبیلے منات کو مانتے تھے.
منات اس ان کے قبیلے کا اور اس زمانے کا سب سے بڑا خدا جس کو مانا جاتا تھا. ایک لات تھا, ایک حبل تھا, ایک منات تھا. ان کا قبیلہ منات کو مانتا ہے, اور ان کی ماں, ان کے باپ, ان کے بھائی, ان کے پورے سردار, قبیلے کے سردار سب مانتے. اچھا ابو ذر کے بارے میں یہ, اچھا ابو ذر کی ولادت کب ہوئی؟ یہ ہمارے رسول سے 3 سال بڑے تھے. انہیں اس زمانے میں کیلنڈر ایئر شروع نہیں ہوا تھا ہجرت کا. 570 عیسوی 570 عیسوی میں رسول کی ولادت ہے. 570 AD. ابو ذر کی ولادت 567 AD کی ہے. ہمارے رسول سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. آپ جب ہجرت شروع ہوئی اور آپ کی جب وفات ہوئی, وہ رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. ان کی وفات ہوئی 20 سال کے بعد 31 ہجری 31 ہجری میں ربضہ میں ابو ذر شہید ہوئے. میں تو ان کو شہادت ہی بولتا اس لیے کہ جس انداز سے ہوا, جب آخری میں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کے 6 اولاد ہیں, 3 اولاد ہیں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ایک بیٹی کا واقعہ آپ کو ان کی وفات کے وقت ملے گا. 2 بیٹے آپ کے, ایک سب سے بڑے بیٹے کا نام زر تھا جس سے آپ ابو ذر کہلائے, اور یہ زر جو ہے وہ ابو ذر کے سامنے ہی ربضہ میں آپ کا انتقال ہوا. آج بھی اگر آپ ربضہ کبھی انشاءاللہ عمرے پہ جائیں, اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ, تو عمرے پہ جاؤ تو کوشش کرنا, یا اگر کوئی میرے ساتھ چلے تو میں بتاؤں کہ ربضے میں آج بھی ان کا مزار ہے, ان کے بیٹے زر کا مزار ہے, اور ان کی ماں. اچھا انہوں نے ایک ہی شادی کی, ابو ذر کی ایک ہی شادی ہے, جیسے سلمان کے 2 تھے, یا اس زمانے میں کلچر تھا. ایک ہی شادی تھی, ایک ہی وائف تھی جو آخری وقت تک ابو ذر کے ساتھ رہی. پہلے بیٹے کا انتقال ہوا زر کا ربضہ میں, پھر بیٹی کا انتقال, پہلے اس کے بعد بیوی کا انتقال ہوا, بیوی کے انتقال کے بعد پھر ابو ذر کا انتقال ہوا. اور یہ تینوں کے مزار آج بھی ربضہ میں تینوں خبریں موجود ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول ابو ذر الغفاری. کسی کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے ہے. ہاں دنیا نے بہت چھپانے کی کوشش کی تھی, لیکن آج ابو ذر کا مزار ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ولادت ان کی ہوتی ہے اس خریے کے اندر, اور پیدائش سے ابو ذر نے کسی, اس لیے کہ امام کی سند ہے ان کے اوپر کہ ابو ذر وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے, جیسے سلمان کے لیے کہا گیا اسی طرح ابو ذر کے لیے کہا گیا. ولادت کے بعد سے یہ, اچھا ان کے بارے میں اور ایک عجیب بات ہے. آپ عجیب بات ہے, کتنا بڑی عزت ہے. دیکھو اللہ کا رسول کہہ رہا, کون کہہ رہا؟ اللہ کا رسول, جس کو دشمن نے صادق کہا وہ رسول کا جملہ, کہ ابو ذر کا تقوی اور زہد نبی عیسیٰ کے برابر تھے. اب سوچے عیسیٰ اولی العزم پیغمبر ہے, عیسیٰ معصوم ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ ابو ذر شبیہ عیسیٰ ابن مریم ہے. کتنی بڑی عزت ہے ابو ذر نے, مولا کے چاہنے والے کو کیا عزت ملی ہے. تقوی آپ کا یہ تھا. اچھا ان کے بارے میں یہ کہ یہ 24 گھنٹے فکر کرتے تھے, 24 گھنٹے تفکر کرتے تھے. ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور ہوگا جس نے دنیا کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا. آلویز فکر. اسی لیے اللہ قرآن میں بھی کہتا کہ تم ہمیشہ فکر کرتے رہو, ہمیشہ سوچتے رہو, ہمیشہ تفکر کرتے رہو کہ کیا اللہ نے کس طرح سے اس دنیا کو خلق کیا, کیسے یہ دنیا چل رہی. اور انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے ابو ذر الغفاری کا, جب وحدانیت کے اوپر ان کے قبیلے کے ساتھ ایک جگہ بحث ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. تو اب چلے, ولادت ہوتی ہے. ولادت کے بعد سے انہوں نے کبھی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. زندگی گزر رہی تھی. ان کا جو پیشہ تھا, ان کے قبیلے کا پیشہ کیا ہے؟ لوٹ مار. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا, اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اتنے بہادر تھے, اتنے جری تھے, پورے قبیلہ ان کی جوانی اور ان کی بہادری پہ ناز کرتا تھا کہ اتنے بریو آدمی تھے, ویری بریو. زندگی گزر رہی ان کی. ایک ہی فکر ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بڑے غریب آدمی تھے. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. یہ اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے کنل, یہ تھے 2 بھائی تھے, اور ان کی ماں. ایک چھوٹے سے فیملی تھی, چھوٹی سی فیملی اپنی زندگی گزار رہی. زندگی گزارتے ایک دن, ایک سال پورے مکے میں قحط پڑا, بارش ہی نہیں ہوئی, بالکل بارش نہیں ہوئی.
اور جب بارش نہیں ہوئی تو سب لوگوں نے کہا کہ منات کے پاس جاتے اور جا کر نظر کرتے, نظر دے کے دعا کریں گے اپنے خدا سے کہ بارش ہو جائے. پورا قبیلہ تیار ہو رہا جانے کے لیے. ابوذر نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس, اس لیے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا. میں ایسے کے پاس کیا جاؤں جو کچھ دے ہی نہیں سکتا. انہوں نے, ان کے بھائی نے آگے ان سے کہا کہ کیوں نہیں چل رہا ابوذر تم؟ تو کہا کہ میں کیا جاؤں اس کے پاس. آپ نے تو کہا نہیں, اگر تم نہیں جاؤ گے تو پورے قبیلے والے بولیں گے کہ تم سے ہمارا خدا ناراض ہے اور اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہوئی. سب تمہارے اوپر تمہیں بولیں گے, ہماری فیملی کا پرابلم ہوگا. چلو, تو یہ اونٹنی بھی بیٹھ کے گئے اور وہاں پہ سارے لوگوں نے منتیں اتاری منات کے سامنے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کے پاس آئے لوگ کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا میں کس کے سامنے جاؤں. پہلا ایک ریولوشن ان کی زندگی میں آیا. ابھی رسول سے ملاقات نہیں ہوئی, ابھی مسلمان نہیں ہوئے. بعض میں نے تو ایک عجیب روایت پڑھی. روایت میں یہ ہے کہ ابوذر جوانی سے نماز پڑھتے تھے. کیا نماز پڑھتے تھے وہ روایت میں؟ اچھا, یہ روایت بھی شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ابوذر اس زمانے سے اللہ نے ان کے, یہ روایت میں کہ اللہ نے ان کو ایک نورانی وحی کی تھی اور بتایا تھا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو. تو وہ شروع سے اللہ کی عبادت میں سجدہ کرتے تھے اور جو بھی جس انداز سے اس زمانے کی نماز تھی نبی عیسیٰ کی, اس طرح سے نماز پڑھتے. یہ بھی ایک عجیب روایت ہے. تاریخ میں کئی روایتیں, تو میں صرف یہ روایت پڑھا, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ نماز کیا تھی اور وہ کیا تھا. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم اس کے سامنے کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں مانگتے؟ کہا میں اس سے کیا مانگوں, یہ تم کو اب تک اس نے کیا دیا؟ کچھ دیا؟ تو کہا جو کچھ ملا ہم کو اس کی طرف سے ملا. تو اس نے کہا کہ کل کا ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے لا کے اس کے سامنے دودھ رکھا. کہا کہ جب دودھ رکھا اور رکھ کے کہا کہ اے منات میں نے تیرے لیے دودھ لایا. تو کہا صحرا کی ایک لومڑی باہر آئی اور اس نے دودھ پیا. دودھ پی کے اس کے سامنے نجاست کر کے چلی گئی. تو کہا جو اپنے پاس کوئی نجاست کرے اس کو نہیں روک سکتا تو وہ تم کو کیا عطا کرے گا. اس طرح سے انہوں نے اس لوگوں کو انقلاب, چہرے بدلنا شروع کیا ذہنوں کو. یہ واپس آئے. اب سب میں دھوم ہو گئی کہ ابوذر پرابلم کر رہے, ابوذر پرابلم کر رہے, اور یہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے, ہمارے خدا کو نہیں مانتے. یہ پیریڈ وہ ہے کہ رسول نے اعلان رسالت کر دیا. میں کئی واقعات کو چھوڑا. یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا پیشہ یہ تھا کہ ان کے پاس بڑے جانور تھے, بھیڑیے, بکرے, بکری, یہ سب تھے. تو 100-200 جانور کو لے کے یہ صحرا میں جاتے تھے اور یہ لوگ غذا کھاتے تھے. یہ ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی ان کی اور یہ بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے کہ یہ کائنات کو کس نے بنایا, کائنات کو کس, بس یہی فکر میں تھے. اور ان کو یہ بشارت ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے. اور جو ان کو وہ جو بولا تھا وہ ایک یہودی راہب نے کہا تھا کہ اے, اب میں ابوذر ہی بول رہا ہوں, ان کا پہلے کا نام نہیں بول رہا, کہ اے ابوذر ایک نبی آئے گا, آخری نبی, اور تم اس کی اطاعت کرنا, تمہاری زندگی میں آئے گا, تم جا کے لینا. اچھا, ان کی پوری زندگی 85 ایئرس کی ہے, 85 سال. جیسے سلمان 300 سال 400 سال کے تھے, یہ 300-400 سال کے نہیں تھے. ان کی ڈیتھ 85 میں ہوئی. انہوں نے اسلام جو قبول کیا وہ 43 ایئرس میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور باقی 85 ایئرس تک زندہ رہے. یہ بیٹھے ہوئے, جانور سامنے غذا کھا رہے اپنے. اتنے میں ایک بھیڑیا پہنچا, بھیڑیا, اور اس نے ان کے جانوروں پہ حملہ کیا. جیسے ہی حملہ کیا انہوں نے اپنی لکڑی سے اس کو ایسا کیا, وہ ادھر جا کے دوسری طرف سے حملہ کیا. پھر انہوں نے اس کو ہٹایا, پھر وہ ادھر سے آ کے حملہ کرنے لگے. تو انہوں نے غصے میں اس کو بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو اتنا بہادر اتنا ہے اور یہ تو بے زبان جانور ہے, تو ان کمزوروں پہ حملہ کرتا طاقتور ہو کے. جیسے ہی کہا اس نے بڑی فصیح عربی میں جواب دیا, جبکہ بھیڑیے کی زبان عربی نہیں ہے. جواب دیا کہ تم مجھے کیا بول رہے کہ میں کمزور پہ حملہ کر رہا, ارے مکے میں ایک نبی آیا اس پہ تو انسان حملہ کر رہے نا. یہ بولا, یہ انہوں نے لکڑی پھینک دی فوراً. بولے نبی آ گیا. اب وہاں سے سیدھا گھر آئے. گھر آنے کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں. میں کئی واقعات بیچ کے چھوڑ دے رہا ہوں, مکہ جا رہا ہوں. وہاں سے چلے مکہ پہنچے. اس زمانے میں مکے کے اندر جو حالات تھے, 4 سال ہو گئے تھے اسلام کو آ کے, 1 سال ہوا تھا اسلام کو آ کے, اور اتنے سخت حالات ہو گئے تھے, اتنے سخت حالات ہو گئے تھے
کہ اللہ کا رسول جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 مسلمانوں کو بھیج دیا تھا، وہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول کے پاس صرف 4 یا 5 خاندان اہل بیت کو چھوڑ کے 4 یا 5 صرف جو ہے چاہنے والے تھے، باقی پورا مکہ دشمن تھا۔ ایسے حالات میں یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں بلال کو مکے کی گلیوں میں سینے پہ پتھر رکھ کر کھینچا جا رہا تھا۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ بلال کو، اگر آپ میسیج ڈاکومنٹری فلم دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بلال حبشی کو اس کا سردار نے، غلام تھے نا بلال، کیسا کھینچا گیا تھا۔ اچھا ایک بات میں یہاں روک کے بول دوں آپ کو، یہ بھی بات انکمپلیٹ ہو جائے گی ورنہ میں کمپلیٹ کرنا چاہتا۔ یہ جو جناب جان جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ ان کے غلام تھے، ابو ذر کے غلام تھے۔ ایکچولی جان جو تھے وہ عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے۔ عباس ابن عبد المطلب جو مولا علی کے چچا ہیں ان کے غلام تھے۔ تو مولا نے 150 دینار میں، 150 دینار میں جان کو خریدا تھا عبد المطلب سے، اور خرید کے ابو ذر کو ہبا کیا تھا، گفٹ دیا تھا اس غلام کو، اور کہا تھا کہ ابو ذر یہ غلام تم کو میں تحفے میں دے رہا۔ تو یہی وہ جان ہے کہ جو جب ابو ذر کو ربضہ حکومت والوں نے بھیجا تو اس وقت غلام کو ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو ذر کے لیے کوئی کام نہیں کرے۔ تو ابو جان جو ہے مولا کے پاس ہی رہ گئے تھے۔ مولا کی شہادت 40 میں ہوئی، 40 کے بعد پھر وہ 10 سال امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر 60 ہجری تک مولا حسین کے ساتھ رہے، پھر وہی جان کربلا آئے۔ اس وقت جان کی ایج 70 یا 80 پلس تھی کربلا جب پہنچے۔ تو مولا حسین نے ان کو اجازت نہیں دی تھی جان کو، اور یہ کہا تھا کہ اے جان ہمارے راحت کے دنوں میں تم ہمارے ساتھ تھے، اب ہم مصیبت میں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کو میں اجازت دے کہ اس مصیبت میں ڈال دوں۔ تو اس وقت جان نے یہ کہا تھا کہ مولا حسین میں وہ غلاموں میں سے نہیں ہوں کہ اگر راحت میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، اور اب مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میں کالا ہوں، اور میرے خون میں، میرے پسینے میں بدبو ہے، میرا خون اچھا نہیں ہے، اسی لیے آپ مجھے نہیں دے رہے۔ تو مولا حسین نے اجازت دی، اور جان جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو اس وقت مولا حسین نے جا کر 3 دعائیں کی تھی کہ اے پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے پسینے میں خوشبو کر دے، اور اس کے خون کو صاف کر دے۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ جب 12 محرم کو شہداء کو دفن کیا گیا تو یہی جان، اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا اور ان کے پسینے سے وہ خوشبو آ رہی تھی کہ بنی اسد والے کہہ رہے تھے کہ ایسے معلوم ہو رہا کہ مشک و عنبر کسی نے ان کی لاش کے اوپر ڈال دیا۔ یہ میرے مولا کا جملہ تھا، اور حسین ابن علی کا یہ بھی جملہ تھا کہ پروردگار جان کو تو جنت کے ان حصوں میں پہنچا کہ ہمارے اور جان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے۔ یہ دیکھو غلام نوازی میرے مولا حسین کی۔ تو جان جو ہے ایکچولی ابو ذر الغفاری کے غلام تھے۔ تو اب ابو ذر مکہ پہنچے 3 یا 4 لوگ صرف مسلمان ہیں، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دے، ظاہری طور پہ بات کر رہا۔ جب پہنچے تو انہوں نے آنکھ سے دیکھا کہ بلال کو مکے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا۔ جب بلال یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، تو ایسے حالات، ایسا ایٹماسفیئر تھا مکے کا کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا، کوئی جو ہے رسول باہر آ کے اس زمانے میں تبلیغ نہیں کر رہے تھے، رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ نے تبلیغ کو چھوڑ دیا تھا، اور تبلیغ کو چھوڑ کر اللہ کا رسول اپنے گھر میں ہے، اور مکے میں اتنے سخت حالات کہ ہر آدمی دشمن رسول بنا ہوا۔ جب یہ پہلی دفعہ مکے میں پہنچے، خانہ کعبہ، مکے والے ان کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ یہ گئے تو دیکھا کہ بلال کو کھینچا جا رہا، یہ بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ یہ گئے تھے رسول کی تلاش میں، اس لیے کہ بھیڑیے نے کہا تھا کہ سنو ایک رسول آیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ وہ کون رسول ہے۔ اب جب گئے تو دیکھا کہ کعبہ، اچھا اس زمانے میں کعبہ ایسا نہیں تھا آج جیسا کعبہ ہے، اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے۔ اس زمانے کا جو کعبہ تھا، کعبہ ایک ویلی کے اندر ہے، کعبے کے اطراف یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ آج جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یا اتنا بڑا حرم ہے، اس زمانے میں اتنا بڑا حرم نہیں تھا، کعبہ بالکل سامنے۔ آج جو کعبہ ہے وہ وہیں پہ کعبہ ہے، لیکن اطراف میں پوری ریت ہے، اور بالکل قریب میں پورے گھر تھے۔ بالکل کعبہ چھوٹا سا حرم تھا اور اطراف میں گھر تھے، اور ہر آدمی، جتنے کافر تھے، جتنے مشرک تھے، جتنے مکے کے دشمن تھے، ان کے سارے بت کعبے کے اندر ہے۔ تو جتنے مکے کے کافر اور مشرکین تھے وہ لوگ آتے تھے اور آ کے اپنے بتوں کی
پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور دور دور سے قافلے آتے تھے. ابرہہ کا واقعہ ہو چکا تھا، دور دور سے دنیا بھر سے قافلے آتے. اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جو حج کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا. اور حج جو ہوتا تھا وہ اس طرح کا حج نہیں ہوتا تھا، لیکن حج کعبے کا ہوتا تھا. اس وقت احرام جو ہوتا تھا یہ وہ لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، کافر اور مشرکین. اور کافی دور سے، یمن سے، ایران سے، مصر سے، افریقہ سے، سیریا سے، ہر طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. یہ وہی زمانہ ہے کہ آگے جو طواف کرتے، جو حج ہوتا تھا اسی حج کے لیے ابرہہ جو آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ یمن کے سارے لوگ ہر سال کیوں آتے ہیں یہاں پہ، اور وہ کعبے کو توڑنے آیا تھا. وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا میں تو بہرحال. تو یہ آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مکے کے عجیب حالات ہیں، پاکٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں تیز اس لیے جا رہا کہ وقت بالکل میرا نکل گیا. پاکٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور صرف سب کے زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ یہ نیا نبی، یہ اپنے آپ کو جو رسول بول رہا ہے، یہ جو کل تک ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بول رہا، یہ ہمارے خداؤں کو برا بول رہا، یہ آئیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے. 3-4 مسلمان ہوئے خالی، پورا مکہ دشمن. ابو ذر نے کہا اگر میں نام لے لوں تو میں مقصد تک نہیں پہنچوں گا. یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وہ گروپس کہنے لگے کہ ابو ذر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا شریف النفس ایک شخص ہے، ضعیف، کعبے کی طرف آ رہا، جو کافی طویل تھے، کافی حسین اور خوبصورت تھے. صورت سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک خاندان بنی ہاشم کا ہے. اور جب آنے لگے تو یہ پورے پاکٹس سے جو گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کی زبان پر ایک جملہ، ارے ابو طالب آ گئے، ابو طالب آ گئے، ابو طالب آ گئے. سب دور ہو گئے، پورے گروپس ہٹ کے دور چلے گئے. ابو طالب آئے، آ کے جناب ابو طالب نے کعبے کا طواف کیا. طواف کرتے ہوئے دوران طواف ابو ذر سامنے جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں ابو ذر بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں مقام ابراہیم وہاں نہیں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے. اور عرب میں لباس سے پہچانا جاتا. آپ اگر عرب میں نہیں رہے، مڈل ایسٹ میں اگر آپ نہیں رہے تو یہاں والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کون سا شہر کا، کون سے ملک کا یہ لباس ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئٹی ہے تو اس کا جو وائٹ گترا ہوتا وہ الگ ہوتا. یو اے ای والوں کا سٹائل الگ ہے، سوڈان کے لوگوں کا سٹائل الگ ہے، مصر والوں کا سٹائل الگ ہے، سیرینز کا سٹائل الگ ہے. ایون جو جی سی سی کنٹریز ہے، اس کنٹریز کے جو ڈریس ہے دیکھنے میں تو ایک ہی ڈریس ہے، لیکن ہر قبیلے کا، ہر ملک کا ایک ڈریس ہے. اس کا سٹیچنگ الگ ہوتی، دیکھ کے وہاں رہنے والا دیکھ کے پہچان سکتا. جیسا عربی ہے، کوئی مصری عربی بات کرا تو آپ ایک لمحے میں پہچان سکتا ہے کہ مصری ہے. سوڈانی الگ وجہ سے بات کرے گا، کوئٹی الگ کرے گا، سعودی الگ کرے گا، دبئی والے الگ کریں گے، قطری الگ کرے گا، اور اس کے بعد سیرین اگر ہوگا تو وہ الگ کرے گا. عربی کا ایکسنٹ ہے. جیسا ہماری اردو زبان، ہماری اردو الگ، لکھنؤ کی اردو الگ، مدراس کی اردو الگ، بنگلور، اسی طرح لینگویج سے اور ڈریس سے ہمارا ڈریس ایک ہے، لیکن عرب کا ہر ملک کا ایک الگ ڈریس ہے. تو دیکھ کے پتا چل گیا. ابو طالب نے جیسے ہی دیکھا ابو ذر کو کہ ابو ذر کا لباس ہے عربی لباس میں ہے، لیکن اسٹچ الگ ہے، لباس الگ ہے. کہا فوراً پلٹ کے کہا کہ کیا تو کیوں آئے؟ سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ کیا تم مہمان ہو، مسافر ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں مسافر ہو. کہا کوئی خاص کام ہے؟ تو کہا میں بڑے خاص کام سے آیا. تو کہا چلو میرے ساتھ کھانے پہ لے کے گئے. ایک دن دعوت کی، پھر ابو ذر آ گئے، پھر دوسرے دن ابو طالب. یہ پوچھ ہی نہیں، کسی سے نہیں پوچھ رہے کہ وہ آخری نبی کہاں ہے، صرف دیکھنا چاہ رہے کہ کیا آخری نبی آتے ہیں مکے میں، کعبے کے پاس آتے ہیں، صرف رسول کی تلاش میں. ایک دن گزرا، دوسرا میں اس کو شاؤٹ کر رہا، دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی ابو طالب آئے، دیکھا ابو ذر بیٹھے ہوئے. کہا کیوں ابھی تک کام نہیں ہوا؟ تو کہا نہیں ہوا کام. کہا چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ ایک عجیب صفت ہے جناب ابو طالب کی کہ مکے کا ان کے بارے میں یہ ہے کہ مکے میں کوئی مہمان آئے اور وہ ابو طالب کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے، وہ ناممکن تھا. یہ ایک عجیب صفت ہے دوستو کہ دسترخوان پہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر رزق کو بڑھانا چاہتے تو مہمان کو اپنے دسترخوان پہ بلاؤ. میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، سمجھے؟ ہمارے پاس 1 سے 2 دفعہ اگر کوئی آ جائے تو آئی بروز کھڑے ہو جاتے، پھر بغیر پرمیشن کے تو بلا بھی نہیں سکتے. آپ سمجھے کس کا پرمیشن؟ بغیر اجازت کے، بغیر ان سے پوچھے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑی مجبوری ہے. مجھے نہیں معلوم حیدرآباد میں ہے نہیں ہے، بٹ I'm telling you کہ یہ ایک بڑا پرابلم. 1 سے 2 دفعہ کوئی آگے کھانا کھا لے ایک مسئلہ،
لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے رزق کے پرابلم کو دور کرنا ہے تو مہمان کو بلاؤ. مہمان جو آ رہا، جو کھانے پہ آ رہا، وہ عام نہیں کھلا رہے، وہ رزق لے کے آ رہا. دوسری چیز عجیب بات، رزق وہ خود لے کے آ رہا، اور جب جا رہا تمہارے گھر سے تو بلاؤں کو لے کے جا رہا. نعرہ محمدی، نعرہ محمدی، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ قیبری، بہت بہت اولاد. عجیب بات ہے، جس کے گھر میں روز مہمان آگے کھائے ایک وقت کا کھانا، اس کے گھر میں بھی رزق کا پرابلم نہیں ہوگا. اب پوروں کی دعوت فکس ہو گئی آج سے نہیں، ایک روٹی کھائے. وہ میں نے اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ رزق کے لیے اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے مہمان کو اپنے دسترخوان پہ بلاؤ. یہ بہترین طریقہ ہے رزق کو کھولنے کا. ساری بلائیں چلے جاتی ہے اگر مہمان آتا. مہمان کی عزت کرنا ہے. مہمان کا بہرحال اس ٹاپک پورا مجلس ہی مہمان پہ ہو جائے گی. ابو طالب نے 3 دن کھانا کھلایا. 3 دن کھانا کھلا کے پوچھا بابا آئے کیوں؟ ابو طالب سردار ہیں پورے مکے کے. پوچھا بتاؤ تم آئے کیوں، تم ہو کون، کس جگہ سے آئے ہو؟ انہوں نے جگہ کا نام دیا. کہا کیوں آئے ہو؟ اب یہ ڈرنے لگے. اچھا ان کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی آیا، معلوم کر لیا تھا کہ وہ جناب ابو طالب کے بھتیجے، بھائی کے بیٹے، اتنا معلوم تھا. کہا ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آیا ہے. ابو طالب، جناب ابو طالب نے کہا کہ آخری نبی آیا لیکن تم سے کیا مطلب؟ تو کہا نہیں میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں. ابو طالب کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کہا تم ایمان رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے ایک بھیڑیے نے بشارت دی کہ ابو اللہ کا رسول آ گیا، میں اس کے انتظار میں کئی زمانے سے ہوں، میں نے کبھی کسی بت پرستی نہیں کی. تو اس وقت ابو طالب نے جب پورا مان لیا کہ تم ایمان رکھتے ہو، پورا یقین دلا دیا، تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے ان کو جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. چھوٹے بھائی جناب حمزہ. ایک چیز یاد رکھیں، جناب حمزہ وہ پرسنالٹی کا نام ہے دوستو. جناب ابو طالب کے یہ وہ بھائی ہیں کہ اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ کوئی میری زیارت کو آئے اور حمزہ کی زیارت، میرے چچا کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کیا. اتنی بڑی زیارت ہے. مدینے میں جناب حمزہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دعا تمہاری مسجد نبوی میں قبول نہ ہو کسی وجہ سے، تو جناب حمزہ کی خبر پہ چلے جاؤ. جناب حمزہ کی خبر پہ کسی کی دعا، اگر کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو جناب حمزہ کی زیارت ضرور کرو. ایک فارمیلٹی کی زیارت مت کرو. جناب حمزہ کی زیارت اتنی امپورٹنٹ. ایک ہی اچھا یہ جملہ رسول نے جناب حمزہ کے لیے کہا. مولا حسین یہ کہتے کہ جو میری زیارت کو آئے اور جناب حر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا. مولا حسین کا جملہ جناب حر کے لیے ہے، اور ایگزیکٹلی یہی جملہ بی بی زینب کا بھی ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ کہتی ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بابا کے چاہنے والے حجر ابن عدی کی زیارت نہ کرے اس کے لیے اس نے بھی جفا کیا. جو 3 معصومین نے 3 کے لیے کہا، جناب حجر ابن عدی، جناب حمزہ اور جناب حر. جناب حمزہ کی بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے. میں چاہتا تھا کہ جناب حمزہ کی بھی پوری سوانح حیات پڑھو. ہم جانتے نہیں جناب حمزہ، اتنا معلوم کہ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ بھی ایک عجیب چاہنے والا تھا رسول کا، مولا کا چاہنے والا. ایسے دونوں بھتیجے ہیں لیکن یہ ایسی اطاعت، چچا ہو کر ایسی اطاعت کی تھی کہ اس زمانے میں دیوار تھے، دیوار رسول اور علی کے لیے. ایسا دیوار کی طرح اسلام کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. جناب حمزہ بہت بڑی زیارت ہے. تو جناب حمزہ کو جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. جناب حمزہ، اب یہ واقعے کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. جناب حمزہ نے بھی وہی سوالات کیے کہ جو سوالات جناب ابو طالب نے کیے تھے جناب ابو ذر سے، کہ تم ایمان لاتے ہو، کیا تم اسے مانتے ہو رسول کو؟ انہوں نے کہا ہاں 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 پورا بتایا. اس کے بعد جناب حمزہ نے کیا کیا؟ ابو ذر کو جناب جعفر طیار کے حوالے کر دیا. دیکھیے اب سیکیورٹی کا سسٹم کیا تھا. رسول کے لیے حالات کتنے سخت تھے. مکے میں 3 یا 4 مسلمان ہیں خاندان اہل بیت کو چھوڑ کے. ایون خاندان اہل بیت میں پورے ویسے نہیں تھے جیسے جناب ابو طالب یا جناب حمزہ تھے. پورے ایسے نہیں تھے. ابو جہل، ابو لہب خاندان کا آدمی،
اور اب جناب عبد المطلب کے اور بھی کوئی بیٹے تھے، وہ ویسے پروٹیکشن نہیں دے رہے تھے جیسے جناب ابو طالب دے رہے تھے، جناب حمزہ دے رہے تھے. پورے رسول کے چچا ایسے نہیں تھے کہ جو شیلڈ کی طرح جناب رسول کے لیے کام کر رہے تھے. تو مکے میں ایون خاندان رسالت میں اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو رسول کو شیلڈ دے، لیکن ایسے موقع پر جناب جعفر طیار کے حوالے کیا. اتنا سخت ماحول، رسول کو اتنے پروٹیکشن میں رکھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کیا حالات ہیں اسلام کو پہنچنے کے لیے. اس کے بعد وہاں پہنچے، جناب جعفر طیار نے بھی وہی سوالات کیے. جعفر طیار جب سیٹسفائیڈ ہو گئے، انہوں نے مولا علی کے حوالے کر دیا ابو ذر کو. اس وقت میرا مولا بڑا ینگ ہے، بہت ہی ینگ تھے، 20-21 سال کا سن ہے میرے مولا کا، جوانی کا عالم. مولا کی شادی بھی نہیں، 20-21 سال بھی نہیں. اس وقت میرے مولا کا سن 12-13 سال کا ہے، ویری ینگ. مکے کا واقعہ. مولا نے ابو ذر سے وہی سوالات کیے کہ جو جناب ابو طالب نے، حمزہ نے اور جناب جعفر طیار نے کیے تھے. ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں. تو اب کہا کہ چل میرے ساتھ. ابو ذر پیچھے پیچھے، سامنے میرا مولا ہے. مولا نے کہا تم میرے ساتھ چلنا، میں ایک گھر میں داخل ہوں گا، اگر حالات صحیح رہیں گے تو میں داخل ہو جاؤں گا، ورنہ میں رک جاؤں گا. اگر میں رک گیا، اس لیے کہ چاروں طرف سے کافر اور مشرکین مکے میں رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے کہ وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول ہے کہاں. تو اور یہ سیکیورٹی میں خاندان اہل بیت نے، جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول کو رکھا تھا. تو بار مولا چلے، رکے، چاروں طرف دیکھا، گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے، جناب ابو ذر بھی انٹر ہو گئے. ابو ذر انٹر ہوئے، کہتے ہیں کہ جیسے میں انٹر ہوا، پھر ایک حجرے میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ کائنات کا رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے تھے. وہیں ابو ذر پہنچے، پہلی زیارت ہوئی. سلام، اللہ ہم کو بھی مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. پہنچے وہاں پہ رسول سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ایمان کو قبول کیا. اب ابو ذر کا پہلا کام، پہلا انقلاب، پہلی چیز، پہلی صفت جو میں نے کل بولا تھا، آج میں کل سے اپنی مجلس کو ریلیٹ کر رہا کہ کیا بننا تھا. ان کے واقعات کو سن کے انقلابی بننا ہے، ریولوشنری بننا ہے. آپ دیکھو ایسے حالات میں جہاں 4 مسلمان ہیں، پورا مکہ دشمن ہے، ابو ذر آتے ہیں کعبے کے پاس، گھر سے نکل کے رسول کے حجر اسود کے پاس ٹھہرتے، ہاتھ کو حجر اسود پہ رکھتے، رکھ کر پکارتے ہیں کہ یا ایھا الناس. سارے کافر و مشرکین ابو ذر کے سامنے آ گئے. ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی زبان کو دیکھ کر، اس لیے کہ جو لینگویج ہے وہ ہر 30 مائلز کے بعد، 30 میل کے بعد لینگویج کا جو ایکسنٹ ہوتا وہ بدلتا. آج بھی ہر 30 میل کے بعد زبان بدلنا شروع ہوتی. ان کی زبان اور مکے والوں کی عربی میں الگ فرق تھا. انہوں نے جیسے ہی پکار کے بات کرنا شروع کیا تو پورے مکے والے یہ سمجھے کہ کوئی نیوز لے کے، کوئی خبر لے کر آیا. اس زمانے میں نیوز کا، خبر کا اسی انداز سے لوگ دور دور سے آ کے اپنے محلوں کے، اپنے شہروں کی خبر دیتے تھے. تو پورا کافر، آپ سوچا 4 مسلمان ہیں خاندان اہل بیت کو چھوڑ کے، صرف اس مکے کے اندر عباس ابن کعبے کے اندر عباس ابن عبد المطلب ہے جو رسول کے چچا، جس سے بنی عباس کے پورا خواب چلا. یہ عباس ابن عبد المطلب بھی کوئی اس زمانے میں رسول کے ایسے سپورٹر نہیں تھے جیسے جناب ابو طالب تھے، نہ جیسے حمزہ تھے. ویسے سپورٹر جناب ابو طالب کے بڑے بھائی ہیں، تو یہ ویسے سپورٹر نہیں تھے عباس ابن عبد المطلب. بعد میں اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو یہی خاندان ہے بنی عباس کا. وہ کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں مکے میں، کوئی کعبے کے بعد چاہنے والا نہیں ہے رسول کا. اکیلا ابو ذر ہے، جوانی ہے، 43 یا 44 ایئرس کے ہیں، کھڑے ہوئے. پورا مجمع جب 200-300 کافر کھڑے ہوئے، کھڑے رہ کر پکار کے کہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوستو آج بولنا آسان ہے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں بولا جا رہا. اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کعبے میں بولنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی موت کو دعوت دے رہا.
تو انہوں نے پہلا جو نعرہ لگایا، آپ روایت کا جملہ کہ اس طرح کافر اور مشرکین ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہم نے رسول کو روکا. یہ کون آیا کہ اتنے جرت کے ساتھ، اتنی جوش کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا، رسول کی رسالت کا، اتنا مارا کہ زخموں سے چور ہو گئے. پھر دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے، پھر اچھا زمزم کا پانی پیا، اپنے جسم پہ ڈالا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر مارا گیا. سننا آسان ہے، مجھے پڑھنا آسان ہے. اٹس ویری ایزی. یہ جذبے کو پیدا کرو دین کے لیے. یہ جذبہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ پروپوگیشن. سٹوری مت سمجھو، بیداری چاہیے. کھڑے رہ کر کلمہ پڑھتے، پھر مارا گیا تیسری مرتبہ. اچھا اسی زمانے میں دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو کھینچ رہا ہے مکے کی گلیوں میں. اچھا آپ کو گلی سمجھے تو ہم یہ سمجھے روڈ ہے. روڈ نہیں تھی، نوکیلے پتھر تھے وہاں پہ. اس میں کسی کو کھینچنا، پتھر سینے پہ، پیٹھ پہ پتھر. اونٹ کو باندھ کے کھینچتے تھے یہ کافر اور مشرکین جو کلمہ پڑھتے تھے. ابو ذر کو بھی اتنا لکڑیوں سے مارا، وہاں پہ مار کھا گئے، زخموں سے چور ہو گئے. تیسرے دن پھر وہی کیا. تو اب کہا کہ اب اس کو جان سے مار ڈالو. ہر آدمی، ہر کافر کے ہاتھ میں لکڑی ہے. اسلام کے پہلے کام جو کیا ابو ذر وہ بتا رہا. اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ عباس ابن عبد المطلب آ گئے اور آگے کہا کہ اگر تم اسے مار دو گے تو تمہارا تجارتی قافلہ یہاں سے جاتا ہے اس کے قبیلے کے سامنے سے، تو ان کا قبیلہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اس کو مارو مت. تو صرف اپنے بزنس انٹرسٹ کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ابو ذر کو. زخموں سے چور ہو گئے. چور ہو کے ابو ذر سیدھا رسول کے پاس آئے. اللہ کا رسول گھر کے اندر ہی ہے، تبلیغ کے لیے باہر نہیں آتا. اندر آئے، اندر آ کے کہا زخموں سے چور ہے. اللہ کے رسول، پہلا معجزہ، اللہ کے رسول نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے زخموں پہ ہاتھ پھیرا تو بالکل سارے زخم بھر گئے، تندرست ہو گئے، کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد کہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ابو ذر تم نے اپنا کام کیا، اب تم مکے میں مت رہو، تم یہاں سے چلے جاؤ. تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک ماموں تھے جو بڑے پیسے والے تھے، انتقال ہو گیا اور ان کی ساری جائیداد اب تم کو مل جائے گی. اب تم جا کے وہاں پہ تبلیغ کرو. تبلیغ کر کے جب میں کھجوروں والے شہر میں آ جاؤں تو اس وقت مجھ سے آ کے ملنا. اب وہاں سے چلی. ایک بات روک کے بولوں کہ اگر کوئی سنسیئرلی کام کرتا ہے نا، اگر وہ غریب ہے تو رسول اسے مالا مال بھی کر دیتا. اگر صحیح معنی میں تم اسلام کے لیے کام کرو گے نا تو تمہارا دنیا کے حالات صحیح بدلیں گے. اگر if you are really sincere. یہ جاتے، پوری جائیداد ان کو ملتی ہے. اب وہاں جا کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے سامنے کلمہ پڑھا. میں واقعات کو چھوڑ رہا. بھائی کو مسلمان کیا. بھائی کو مسلمان کر کے یہ دونوں بھائی ماں کے پاس گئے. ماں کے پاس جا کر ماں کو کلمہ پڑھوایا. ان کی ماں نے کلمہ پڑھا، لیکن قبیلے والے تو پورے منات کے ماننے والے. اس کے بعد ان کی ایک عجیب تقریر ہے، ایک عجیب خطبہ ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خطبہ پڑھے. میرے پاس وقت کی تنگی سے میں نہیں پڑھ سک رہا. صرف ایک بات بولتا، اس کے 2 جملے بولتا کہ اس خطبے کو ہر شیعہ کو چاہیے پڑھنا. یہ وہ مولا کا چاہنے والا، یہ وہ علی کا ماننے والا کہ جو ایمان کے 9 درجے پر ہے، لیکن اس نے مولا علی کی ولایت کو، رسول اللہ کی رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو اس طرح کافر اور مشرکین کے سامنے اس طرح تبلیغ کر کے اپنی جان پہ کھیل کے. دوستو آسان بات نہیں ہے کہ جان کا خطرہ ہے، اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کافر اور مشرکین ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے بت کو نہیں مانے. لیکن ابو ذر نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی لائف میں، اپنے قبیلے میں وہ انقلاب برپا کیا کہ یہ ابو ذر ہے کہ جس کی وجہ سے جب رسول مدینہ آئے تو 5000 مسلمانوں کو لے کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کروائی تھی. نعرہ محمدی، نعرہ محمدی، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، صلوات پاک بلند. 5000 مسلمان. اس زمانے کا پاپولیشن اور آج کے پاپولیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کام ہے. 5000 اور 10-12 سال میں پورے اپنی ٹرائب کو بدل دیا، پورے قبیلے کو بدلا.
خون کے پیاسے ہو گئے تھے ابو ذر کے. اس کے بعد وہاں پہ بدلا, وہاں سے نکل کے پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں گئے, وہاں جا کے بدلا. یوں ہی مولا علی نے ابو ذر کو وہ سارا علم نہیں دیا. مولا علی کے یہ ایسے شاگرد تھے, مولا کے یہ ایسے شاگرد تھے کہ مولا خود کہتے کہ اولین اور آخرین کا علم میں نے ابو ذر کو دیا ہے. اور ان کے سینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ علم, اسی لیے مولا کہتے کہ ان کا تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین سے زیادہ فرشتوں میں مشہور ہو گئے. یہ ایسا آنیسٹ اور ایسا تقویٰ اور ولایت علی میں ایسا ڈوبا ہوا کہ ان کو دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ علی والوں کی محبت کیا ہوتی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صدری, نعرہ قمری, سلمان باجولے. میں نے پورے واقعات چھوڑ دیا, 1 گھنٹہ ہو گیا میری مجلس کا, میں 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. مجھے دیر سے بٹھایا گیا, اس کے باوجود میں 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. ہیلپلیس ہوں, ہیلپلیس ہوں. وقت نکل گیا, پورے حالات رہ گئے, کچھ پڑھا ہی نہیں میں کیا کروں. کہ ابو ذر اس پرسنالٹی, صرف میں ایک ہی چاہتا میرے یوتھ کو, پلیز کہ ایک بیداری سے سنو. یہ چیز صرف نام سن کے سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, یہ نام سن کے خوش مت ہو. خوش ضرور ہو کہ میرا مولا کا چاہنے والا ہے, لیکن خالی خوشی سے کچھ ملے گا نہیں. ابو ذر خوش تم سے اس وقت ہوگا کہ اگر تم نے صحیح معنی میں ابو ذر کی سیرت پہ عمل کیا. دیکھیں ایک بات بولوں, آج اگر میں بولتا ہوں کہ اس مولا کے معصوم کی سیرت پہ عمل کرو, لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو معصوم ہے. ہم کدھر معصوم, کدھر, ہماری کیا حیثیت کہ ہم معصوم کی سیرت پہ عمل کر سکے. ارے بابا, معصوم کو نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کی سیرت پہ تو کر سکتے نا. یہ تو ہم جیسے خاکی انسان تھے. غفلت سے نکلو, یہ نکالو ذہنوں سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں بہت بڑا مولائی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. ابو ذر کو دیکھو, یہ کتنا جذبہ ہمارے پاس ہے, ہماری عورت میں ہے. کل جب عمار یاسر کا پڑھوں گا, کل سننا ہمارے یاسر کے والدین کا کنٹریبیوشن, کس حالات میں عمار نے کام کیا. خالی ایک جملہ عمار کا آج بولتا کہ اللہ کا رسول کہتا, عابد بالگرامی نہیں, اللہ کا رسول کہتا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کہاں قتل ہوئے؟ صفین میں. عمار کی شہادت صداقت امیر المومنین کو ثابت کرتی ہے, حق امیر المومنین کو ثابت کرتی ہے دشمن کے سامنے, کہ وہ دشمن تھا. مولا کی جو صداقت ہے, مولا کا جو حق ہے. عمار وہ پرس کل سننا ہمارے یاسر اور بلال حبشی کے اوپر. تو ابو ذر اس طرح آگے بڑھے, پورے 5 یا 5.5 ہزار آدمی کو ایسے ماحول میں مدینے میں لا کے مورل سپورٹ دی رسول کو. اور پوری زندگی, ان کی زندگی اب کم از کم 5 مجلس, ان کی زندگی میں صرف انقلاب ہے, صرف انقلاب. یہ اچھا بیٹھے ہوئے یہ فکر کرتے تھے کہ مجھے دین کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا رسول کے بعد 20 سال زندہ رہے, 20 ایئرس. ان 20 ایئرس میں سلمان خاموشی سے زندگی گزار رہا, ابو ذر انقلابی زندگی گزار رہا. یہ آسان بات نہیں ہے, سننا آسان ہے. اتنی سخت حکومت, کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی. آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ امیر شام اور وہ جو خلیفہ تھے, میری آواز باہر جا رہی, میں احتیاط سے پڑھا, کتنے جابر تھے یہ لوگ, کتنے ظالم تھے یہ لوگ. ان کے موڈ کے اوپر لوگوں کو زندگی ملتی تھی. یہ اپنے دور کے حجاج وجاج تو بچے تھے ان کے سامنے. انہوں نے جو ظلم کیا ہے, اتنی بڑی طاقت, اتنا ظالم سامنے ہے, اس کے سامنے جا کے جرت سے بولنا, ولایت علی کو ثابت کرنا مذاق ہے. مولا علی کے پیغام کو پہنچانا, سامنے جا کے منہ پہ کہا, سن, جس کرسی پہ تو بیٹھا ہوا ہے, جس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, جس جگہ پہ تو بیٹھا ہوا ہے, اس میں تیرا حق نہیں ہے,
تم نے ظلم کے ذریعے اس تخت کو اس جگہ کو لیا. اصل حقدار تو وہ ہے کہ جس کو جو رسول کا ابن عم ہے, جو رسول کا بھائی ہے. اور تو اس وقت تھا جب رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا بولا تھا, تو کہا کہ میں تم سے کہتا کہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوگا. نعرہ محمدی, نعرہ محمدی, نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, نعرہ قمری, سلمان باز بلند. سٹوری مت سمجھو, سٹوری نہیں ہے, ہماری بیداری کے لیے پڑھ رہا ہے. آج کے زمانے میں آپ کو لازم ہے ہر شیعہ کو ویسا ریولوشنری بننا, لڑکی کو بھی بننا, لڑکے کو بھی بننا ہے. اگر کوئی انقلابی نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں. آج مولا کو چاہیے نہیں ڈم شیعہ, مولا کو خاموش شیعہ چاہیے ہی نہیں. مولا کو وہ چاہیے جو مولا کے نام پہ کام کرے. زندگیوں کو چینج کرو. ابو ذر کی آپ سوچ, اس سے اندازہ لگا. امیر شام کسی سے ڈرنے والا تھا؟ وہ ظالم کسی سے ڈرتا تھا؟ ظاہری طور پر منافقت جا اینڈ ہوتی اس کا نام ہے. وہ کیسے کیسے لوگ اس کے ساتھ تھے. اس کی حکومت میں وہ پریشان ہونا کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی ابو ذر 70 سال کا, 70 ایئرس کا ابو ذر, اور یہ ظالم کی اتنی بڑی حکومت. صرف 1 مہینہ رہے تھے سیریا میں, اس نے ہر وجہ سے حملے استعمال کیے. سب سے پہلے جا کے یہ بولتے تھے کہ جو تو نے پیسے کو جمع کر رہا نا, یہ تیرا حق ہی نہیں ہے. یہاں تک بولنا منہ پہ دربار میں کہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا حقدار نہیں ہے. اب سوچو, جرت دیکھو ان کی. صرف یہ ہر جگہ جا کے یہ بولتے تھے کہ حق بھی علی کا ہے اور تم لوگوں نے اس کو غصب کر لیا. اس نے بھیج دیا سیریا. سیریا سے جب وہ پریشان ہوا امیر شام کہ یار یہ آ کے تو میرا سارا بیڑا غرق کر دے گا, میں تو پرابلم میں آ جاؤں گا, تو پوچھا کرے گا کیا پھر آپ اس کا؟ فوراً لکھا, اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو وہ صحیح کرے گا, اس لیے کہ یہ جانتے دونوں ایک ہی خاندان کے, تیسرے اور وہ ایک ہی خاندان کے تھے, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کو صحیح کرے گا, اس لیے کہ وہ ان کا بھی گاڈ فادر ہے, وہ شام میں جو بیٹھا ہوتا. لیکن وہ گاڈ فادر بھی پریشان ہو گیا. اس کے پاس ایک چالاک آدمی تھا عمر عاص, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں. ہر وجہ سے ان کو برائب کیا گیا, ابو ذر کو پیسہ بھیجا گیا, سونا بھیجا گیا, جواہرات بھیجے گئے. پلٹ کے کہتے تھے اس سے میرا کیا کام ہے, مال سے تم مت خریدو مجھے, اس لیے کہ مال میری ٹھوکر میں ہے, میں اس کا ماننے والا ہوں جو کائنات کا مالک ہے. وہی تو جملہ ہے ابو ذر کا, جب اس نے کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, یہ دے دوں گا, خاموش بیٹھ جاؤ, یہ دے دوں گا, خاموش بیٹھ جاؤ. ابو ذر نے اتنا بڑا امیر شام, اتنی طاقت, کہتا ہے کہ میں تجھے اتنا انعام دے دوں گا, اتنا سونا دے دوں گا, تم خاموش بیٹھو, اتنا مال دوں گا. تو پلٹ کے کہا اتنا مال اگر میں تجھے دوں تو تو کیا کرے گا؟ ایک بات بولوں, ظاہری طور پہ ابو ذر کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اب اصل جملہ یہ ہے, ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ ساتھ مال چل رہا, غلام چل رہے, کنیزیں چل رہے, پیسہ ہے دیکھنے میں. انتہائی غریب آدمی, ظاہری طور پہ غریب تھے لیکن ان سے زیادہ امیر کوئی تھا ہی نہیں. جو امیر المومنین کا ماننے والا وہ غریب کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ابو ذر کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے دوستو. آج کے دور میں ایگزیکٹلی وہی دور ہے آج کا, یاد رکھو وہی دور ہے کہ صرف اس وقت آج کے دور میں یہ انقلاب نہیں ہے کہ آپ جان دے دو, نہیں, جان کا انقلاب نہیں. جان کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کو, اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے آپ کو, اپنی لائف کو پروٹیکٹ کرو امام زمانہ کے لیے.
زمانے کے امام کے لیے اپنی جان کو پروٹیکٹ کرو. لیکن آج انقلابی بننا، آج اگر حکومتوں پہ، اگر آج صحیح وجہ سے آپ دنیا کو بتانا چاہتے کہ علی والا کیسے ہونا، تو وہ علم کے ذریعے کرے. اس لیے کہ مولا کا جملہ ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائے. آج پوری دنیا پہ تم حکومت کر سکتے اگر علم تمہارے پاس ہو، اگر نالج تمہارے پاس ہو، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو یقین کرو تم اپنے شہر میں اپنے ٹرمز کا ڈکٹیٹ کرا سکتے. بڑی خاموشی سے سنا نا. ابو ذر جاہل کا نام نہیں تھا، جہالت کا نام ابو ذر نہیں ہے. سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنے زندگیوں سے نکالو، پھر ابو ذر کے زندگی کو دیکھو. بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے. کہ روٹین کی زندگی میں بار بار بول رہا یہ جملہ، کئی دنوں سے بول رہا کہ روٹین سے ہٹو، ادروائز تمہارے ذہنوں میں انقلاب نہیں آئے گا. ریولوشنری شیعہ بننا ہے. اس کے بعد دیکھو کہ تم آج ابو ذر کا سٹیٹس کیوں ہے، آج ابو ذر کا اتنا مقام کیوں ہے، ابو ذر کو اس سٹیج پہ کیوں پہنچایا. کام کیا. مولا علی کے چاہنے والے بہت تھے اس زمانے میں، لیکن زبان سے چاہنے والے تھے، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا. آج انصاف سے بولو، کوئی آفس میں، کوئی کمپنی میں کوئی ایسے شخص کو کوئی رکھتا ہے کہ جو کام نہیں کرے؟ 1 مہینہ رکھے گا، 2 مہینے رکھے گا، 3 مہینے، تیسرے مہینے بولے گا تھینک یو ویری مچ، یو کین گو ناؤ. کوئی نہیں رکھتا. وہی آدمی کی عزت ہے جو کام کرتا ہے. اسلام بھی ایگزیکٹلی یہی بول رہا. اسلام بھی یہی بولتا کہ اگر تم کام کرو گے تو تم رہو گے دائرے امیر المومنین کے اندر. If you don't work، اگر کچھ کام نہیں کرو گے تو تم مولا علی کے ساتھ نہیں رہو گے. یہ سوچو میں کیا بول رہا اپنے یوتھ کو، لڑکے لڑکیوں دونوں کو بول رہا. ابو ذر کی زندگی اگر سنیے، میں نے ایک سکیچ کھینچا، ایک لکیر کھینچی. ابو ذر کی 5 مجلسیں پڑھ سکتا، اتنا میٹیریل ہے. اب ہمارے یاسر اور بلال کر کیسے پڑھوں گا؟ بہرحال جتنا بول سکتا بولوں گا. میں سٹوری نہیں سنا رہا، بار بار بول رہا. لڑکیوں میں بھی یہ بیداری آنا کہ اگر صحیح وجہ سے تم مولا علی کے چاہنے والے بنتے ہو، مولا علی کے تم ماننے والے ہو، تو ان ابو ذر، سلمان، میثم، بوذر، ان سب کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنی زندگی میں لے کر آؤ کہ کم از کم تم یہ بول سکو کہ مولا اگر ابو ذر نے کچھ کیا تھا تو میں 2015 میں بھی یہ کام کر رہا. اب آپ دیکھو کہ اگر آج سید حسن نصر اللہ کیوں ہے، 1000 مولانا ایسے، 1,00,000 مولوی ہے، لیکن سید کیوں ایسا ہے، کیوں ہے؟ میں جو بولتا آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ ریولوشنری ہے، اس لیے ہے، انقلابی ہے، کام کر رہا. سید حسن کی طرح ہزاروں ہیں، رہبر انقلاب کی طرح ہزاروں تھے، لیکن اگر تم کام کرو گے رہبر کی طرح، سید حسن نصر اللہ کی طرح، تو یو ول سی کہ آج ان کا سٹیٹس کیا ہے. کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے حیدرآباد میں؟ ہمارا یوتھ وہ پھر کہہ رہا کہ کوئی ایسی چیز سے انقلاب برپا مت کرو جس سے تمہارا مذہب بدنام ہو. ویری امپورٹنٹ بات بول رہا میں، کوئی تمہارا کیریکٹر ایسا نہ ہو. میں افسوس سے کہہ رہا، اتنا ہمارا عالم کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ چاہنے والا ہے یا یہ چاہنے والا ہے. یہ تو ختم کرا بس. ایک مومن کو آپ پہچان ہی نہیں سک رہے، سامنے آپ کے بیٹھ کے آپ کی بات کر رہا، آپ اٹھ کے چلے جاؤ بول رہا اچھا یہ ایسے. میں کیوں پڑھا یہ اصحاب امیر المومنین کو؟ میں نے ٹاپک چنا کیوں؟ اس لیے چنا کہ یہ چیزوں کو اگر نہیں نکالو گے تو تم کیا سمجھے تم علی والے ہو. ابو ذر بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتا تھا، ابو ذر بیٹھ کے کسی مومن کی بات کرتا تھا، پھر کیا ہے؟ اچھا یہ بیماری عورتوں میں بھی آ گئی، ایون مجلسوں میں بیٹھ کے. میں حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا، میں تو حیدرآباد میں رہتا ہی نہیں، میں جنرل بات کر رہا. میری مجلس ٹیپ ہو رہی، بعد میں کوئی سنے، میں گلوبل میسیج دے رہا
کہ یہ بیماری ابو ذر کی زندگی سے یہ سیکھو کہ ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم بیٹھ کے کسی اور کی بات کر رہے. کب تک چلے گا بابا، کب تک چلے گا؟ ان علماء کی زندگی دیکھو، ان مولا کے اصحاب کی زندگی کو دیکھو کہ کیا لائف کو انہوں نے مینٹین کیا تھا کہ ابو ذر ایک آدمی پوری بنی امیہ کی حکومت خوف کھاری. کیا بات تھی یار. سوچو آپ، ایک ضعیف آدمی سے کوئی تلوار لے کے وہ مار رہے نہیں تھے، طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. ابو ذر ایک آدمی پوری بنی امیہ کی اس وقت کی حکومت خوف کھاری ایک آدمی سے، طاقت سے نہیں، کردار سے، نعرہ زبان سے. حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، بہت بہت اولاد. یہ چیز کو پیدا کرو. ایک آدمی سے پوری حکومت خوف کاری. کیوں کاری خوف؟ پیسے سے؟ کہ ابو ذر کی طاقت سے 60-70 ایئرز کے تھے، وہ 70 ایئرز 75 ایئرز کے تھے، 75 سال کے. ان کی وفات 85 میں ہوئی، 85 سال کے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی. تو لگ بھگ جب امیر شام کے پاس تھے، یہ 80 برس کا ایک بوڑھا علی کا چاہنے والا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک 2 لباس ہے، ایک لوٹا ہے اور ایک تلوار ہے، ایک لکڑی. یہ اثاثہ ہے، یہ اثاثہ ہے. پیچھے ڈالتے تھے، کھڑے رہ کے تبلیغ کرتے. پوری حکومت خوف کھا گئی. اس لیے کہ زبان میں وہ اثر، کردار کا عالم یہ کہ کھڑے ہوتے تو لوگ ایسے گھیر لیتے جیسے شہد کی مکھیاں قریب آ جاتی ہیں. اب بات کرتے ہیں تو اتنے سافٹ سپوکن، ایسی بات وہ بات ہی نہیں کرتے کوئی ادھر کی. اتنی بڑی حکومت خوف کھا کے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو جنوبی لیبنان کو بھیج دو. ساؤتھ لیبنان کو بھیجا گیا سیریا سے. ساؤتھ لیبنان کا وہ شہر، وہ بستی جس کو مشغر کہتے، جو پہاڑ کے اوپر ہے ساؤتھ لیبنان کے، وہاں پہ بھیجا گیا. اس وقت وہاں کی آبادی 5000 کی تھی، سب عیسائی تھے. وہاں پہنچ کر مشغر میں ابو ذر نے 1 سال کے اندر صرف وہ مشغر کو صحیح نہیں کیا بلکہ پورے جنوبی لیبنان میں علی علی کروا دیا. پورے جنوبی لیبنان میں ایسے مولا کے چاہنے والے پیدا ہو گئے. آج آپ دیکھو 1400 سال سے آج تک آپ کی شیعت کو دیکھو، ساؤتھ لیبنان کی شیعت کو دیکھو. میں نے سید حسن نصر اللہ کا ذکر یوں ہی نہیں کیا. سید حسن نصر اللہ نے جو شیعت کو لیا ہے، ان کے باپ دادا نے ابو ذر سے لیا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، بہت بہت اولاد. اسی لیے دیکھو میں نے پورا مجلس کو ختم پہ آ گئی. یہ میرا کنکلوژن ہے. انقلاب 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 جو بول رہا، یہ انقلاب کا جذبہ کسی اور نے نہیں دیا سید حسن نصر اللہ کو. یہ ابو ذر کا انقلاب ہے. ایسی شیعت کو دیا. 1400 سال پہلے ابو ذر نے بتایا کہ شیعہ وہ ہوگا جو انقلابی ہوگا. تو آج پوری جو شیعت آپ دیکھو کہ وہ جیسے ابو ذر اتنی بڑی حکومت، بنی امیہ کی اتنی بڑی حکومت کہ ایک اکیلا آدمی ان کو بس رہا، ایک اکیلا آدمی. اسی طرح آج دیکھو سید حسن نصر اللہ کو کہ یہ لوگ بھی کسی سے ڈرتے ہی نہیں. بڑی بڑی طاقتیں آ گئیں، گھٹنے کو ٹکوایا ان کے. تو شیعت کو لو تو ایسے شیعہ بنو جیسے ابو ذر نے شیعت کو دیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، بہت بہت اولاد. مولا آباد رکھے، مولا ہر شیعہ کو انقلابی بنائے. ہم ویسے شیعہ بنیں جیسے میرا مولا چاہتا. کل کی میر احمد علی صاحب کی آخری مجلس ہے. آج مجھے 15 منٹ لیٹ ہوا، کل انشاءاللہ وقت پہ ہوگی. I'll try my best. میں تو آ گیا تھا، 9 سوا 9 بجے تک ممبر پہ آ جاؤں گا.
اور پرسوں آفتاب دکن کی برسی کی مجلس ہے جو حسینیہ عنایت جنگ میں ہوگی، اور جمعرات کو جناب محسن صاحب العباس کے جو ہیں ان کی والدہ کی پہلی برسی ہے انشاءاللہ۔ ان پورے مجالس کو میں خطاب کروں گا، لیکن وہاں کی ٹاپکس الگ ہوں گی، آفتاب دکن کی مجلس اور دوسری جمعرات والی مجلس، وہ کل بتاؤں گا کہ وہاں کی ٹاپکس کیا ہیں۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس میر احمد علی صاحب کی برسی کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے انجمن کو کیری کیا تھا، جس اتحاد محبت کے ساتھ، اللہ ہمیشہ اسی اتحاد اور محبت کے ساتھ ہم رہیں، ایک یونٹی کے ساتھ۔ سب سے پہلے آخری جملہ بول رہا، ڈپلومیسی کو ختم کرنا، پلیز یوتھ کو بولتا لیو اٹ، یہ حرام ہے، حرام ہے، حق بولو۔ ابو ذر نے جیسے حق بولا ویسے تم بھی حق بولو، کسی کے سامنے کسی کی تعریف مت کرو، تعریف کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان کی تعریف کرو، معصوم کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے، بے شک سمجھے؟ ان کی تعریف کرنے سے you are not going to get anything, you are not going to get anything۔ یہ مت سمجھو کہ عزت ملے گی میں اس کی تعریف کر دوں گا، you are not going to get، حق بولو، صحیح بولو۔ یہ ابو ذر کا پوری مجلس کا خلاصہ یہ کہ ابو ذر زندگی تمام سچ بولتا رہا تو ابو ذر کا ماننے والا بھی سچ بولے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی امیر المومنین میں ابو ذر وہ پہلا صحابی ہے جو میدان کربلا سے گزرا تھا اور کربلا کے میدان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے کو مولا نے بتایا تھا کہ یہ وہی میدان ہے کہ جہاں پر میرا حسین بھوکا اور پیاسا ذبح ہوگا۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، ایک جنت ہے، دنیا کی جنتوں میں سے ایک جنت ہے، اتنا سکون، اتنا قلبی سکون ملتا۔ میرا کریم اتنا کریم ہے میرا حسین کہ آج آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہر محرم جب شروع ہوتا یا محرم کے بعد بھی، میں ہر جگہ دیکھتا میں یہ بات، عرب میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ امریکہ میں، اس سال چہلم میں لندن میں تھا، وہاں پہ روڈ کے اوپر سبیل نظر حسین لکھا ہوا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ لندن کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں، امام بارگاہ کے سامنے ایک سبیل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ تو ایسا پانی اوپن نہیں رکھ سکتے تو کولرز رکھے ہوئے تھے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، دونوں سبیل نظر حسین۔ آپ سوچو کہ ایک یزید نے حسین اور حسین کے بچوں کے پانی کو بند کیا، لیکن حسین نے ساری دنیا میں اپنی سبیلوں کو لگوا دیا۔ جب بھی کوئی پانی پیتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کیوں رکھا، یہ کون ہے حسین، تو بتایا جاتا کہ رسول کا نواسا تھا، بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اتنا پیاسا تھا کہ حسین کی پیاس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، میرے مولا حسین کی پیاس کا عالم یہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان دھواں بنی ہوئی تھی۔ علی اکبر کا جملہ، علی اکبر جوان ہے، حسین ضعیف ہے، شہزادہ جوان ہے، حسین ضعیف ہے، شہزادہ کہتا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اتنا پیاسا تھا میرا مولا حسین۔ عزیزو، کربلا میں ہر شہید جب شہید ہوا، کسی شہید کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہر شہید کے، ہر انسان کا ایک الگ نیچر ہوتا، ایک الگ فطرت ہوتی، کسی کو زیادہ لگتی پیاس، کسی کو کم لگتی پیاس، ہر کا ایک نیچر ہے۔ یہ امام ہے،
امام جانتے تھے کہ کون کب تک برداشت کر سکتا، اس لحاظ سے میرا مولا حسین ایک ایک کو بھیج رہا تھا. یہ امام جانے یا امام کا خدا جانے. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کون کب تک برداشت کر سکتا تھا. یہ ایک جملہ نہیں ہے لیکن ایک مرثیہ ہے پورا. عباس کی جو حد تھی وہاں ختم ہو گئی، علی اکبر کی ختم ہو گئی، قاسم و محمد کی ختم ہو گئی. ارے ذرا کوئی علی اصغر کی حد کو جانے. 6 مہینے کا سن ہے، پیاس کا کیا برداشت کرنے کا عالم ہے. روایت کا جملہ ہے کہ جب حسین نے یہ کہا کہ بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. زمانے کا امام آپ کو ایک ایک آنسو کا اجر دے، بی بی ایک ایک آنسو کا اجر دے، ایک ایک آنسو کا اجر دے. صرف آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا برداشت کا مادہ علی اصغر میں تھا. لیکن پیاس بھی ایسی کہ جب میرے مولا نے کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو. عزیزو چھوٹی سی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میرا بابا جو بول رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں. مولا آباد رکھے. بی بی آپ کو ایک ایک آنسو کا اجر دے. بی بی آباد رکھے. شہزادے کی پیاس یہ عالم. شہزادے کے بعد میرا مولا حسین کی پیاس ہے. عصر عاشور مولا حسین کی پیاس اس وقت ختم ہوئی کہ جب آپ کے گلے پہ خنجر چل گیا. یہاں تک تو سمجھ میں آیا کہ حسین کی پیاس ختم ہو گئی. لیکن دوستو کوئی بتائے بی بی زینب کی پیاس کیا ہے، بی بی سکینہ کی پیاس کیا تھی. کربلا میں بہت کم روایتیں ہیں کہ کربلا کے بعد سکینہ نے کبھی پانی مانگا ہو. 1 یا 2 روایت ہے بس. زیادہ یہ ہے کہ بچی نے پانی نہیں مانگا بلکہ لوگ سکینہ کو دیکھ کے ترس کھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ بچی کتنی پیاسی ہے، چہرے سے معلوم ہو رہا کتنی پیاسی ہے. لیکن سوال آپ نہیں کرتی. ام حبیبہ کے واقعے میں ملے گا کہ پانی کو دے کے کہا ایک دعا کر دو میرے لیے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی کی پیاس یہ تھی. پیاس ختم کہاں ہوئی سکینہ کی. آج مجلس بی بی سکینہ کے نظر کر رہا میں اس چھوٹی شہزادی کو، زمانے کے امام کو، شہزادی سکینہ کا پرسا. میرے مولا حسین کا جملہ وہ گھر اچھا نہیں جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. میرا مولا حسین کتنا چاہتا تھا سکینہ کو، کتنا چاہتا تھا کہ اگر سکینہ قافلے سے گر جائے اونٹ سے تو ٹھہر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے بیٹا حسین آگے کیسے بڑھے، میری سکینہ نہیں ہے. اگر میرا حسین اس مجلس میں ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بول رہا مولا اس بچی کا پرسہ لے لو کہ جس کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے مارے گئے، جس کو اونٹ پہ رسیوں سے باندھ دیا، جس کے پیروں سے خون جاری ہو گیا تھا. بس ختم ہو گئی مجلس. 1 منٹ. بچی کی یاد شدت کے ساتھ کب آئی اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. شہزادی سکینہ کی یاد ساری بیویوں نے شہادت کے بعد تڑپ کے روئے. کب؟ بی بی زینب سے لے کے بی بی ام کلثوم سے لے کے ساری بیویاں
تڑپ کے بے چین ہو کر جب ایک ساتھ چیخیں مارے، وہ لمحہ تھا کہ جب رہائی ہوئی اور سیدانی بیٹھ کے مجلس کر رہی تھی. دوران مجلس سکینہ زیادہ سکینہ کا ذکر نہیں ہوا، حسین، عباس و علی اکبر کا ہوا. لیکن جب تبرکات آئے اس وقت بھی سکینہ پہ ماتم نہیں ہوا، ہر ماں اپنے وارث پہ رو رہی تھی. لیکن جیسے ہی چادریں آئیں، اس وقت ہر بی بی نے سکینہ کو یاد کیا. زینب نے چادر دی ام کلثوم کی، رباب کی، لیلا کی، ام فروا کی، اپنی چادر لی. آخری میں چھوٹی چادر بچ گئی. ساری بیویاں سر پیٹ کے رو رہی تھی کہ ہائے سکینہ، چادر آ گئی. زینب چادر لیتی ہے، خبر سکینہ پہ رکھتی ہے، کہتی بیٹی تیری چادر بھی آ گئی، تیرے کان کے بالیاں بھی. پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جس مرحوم میر احمد علی صاحب اور جو ان کے خاندان والے اور جو جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن ہم کو سعادت دے کہ جس طرح جناب ابو ذر الغفاری نے زندگی مولا کی محبت میں گزاری، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، سعادت دے کہ ہم بھی ابو ذر کی طرح مولا کی ولایت کو دنیا تک پہنچائیں. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جس مرحوم کی بھی آج پہلی رات ہے، بی بی سکینہ کا واسطہ اس کے درجات کو بلند فرما. جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں بی بی سکینہ اور سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار بی بی سکینہ کے غم کا وارث غم حسین، ان کے خون کا بدلہ لینے والا فرزند زہرا فرزند مولا کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں کچھ نام لے رہا، آپ ان ناموں پہ پڑھیں. میر احمد علی صاحب، میر حسین علی صاحب، میر ممتاز علی جاوید، سید علی باخر بلگرامی، مولانا جاوید بلگرامی، نجمی فاطمہ، اقبال مہدی بلگرامی اور اہلیہ جاوید بلگرامی. اور آج حسن عباس اس لڑکے کا انتقال ہوا، اس کے لیے پڑھ دے. کل مومنین اور مومنات، محبان آل محمد اور ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، سب کے لیے سورہ فاتحہ.